بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا اسلامی واقعہ سناؤں گا جس سے آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لی۔ کیسر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گئے اور دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ کیسر نے کہا کہ نصرانیت قبول کر لے تو میں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا نہیں۔ کیسر نے پھر کہا نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ نے پھر جواب دیا نہیں۔ کیسر نے پھر کہا کہ نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تمہیں دوں گا اور حکمرانی میں شریک کر دوں گا۔ عبداللہ نے پھر جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجب کی حکومتیں بھی دے دو، میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا مجھے قتل کر دیں۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون کے پار لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مزدور ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا، ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ میں سمجھ نہ سکی وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مونس۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اسے میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا، اور ایک مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر کیسر نے عبداللہ سے کہا نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ کیسر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دی جائے۔ جب کیسر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو عبداللہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر کیسر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا نہیں۔ کیسر نے پوچھا پھر روئے کیوں؟ عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے میرے پاس سر کے بالوں کے برابر جان ہو اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلے۔ یہ سن کر کیسر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ نے جواب دیا اگر تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر نے کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا تو عمر بن خطاب نے کہا عبداللہ بن حذیفہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ کے سر کو بوسہ دیا۔ کیسے قربانیاں تھیں ان کی، کیا یہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے؟ بلکہ یہی اصل ہیرو ہیں زندگیوں کے، اور آج کل ہمارے پاس اپنی اولادوں کو اسلام کے ہیرو کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین یہ ہیرو ہیں جو کہ خیالی ہیں، اور اصل ہیرو کون ہے اور کیسے ہوتے ہیں یہ انہیں علم